بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ انتہائی اہم ترین خبر. اب تک کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. عید سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ جس چیز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اسے دبایا نہیں جا سکا. اور کل چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس میٹنگ میں انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا اور وہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو پیٹیشنز آ رہی ہیں ان کی سماعت کی جائے اور فی الفور سماعت کی جائے. یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے, اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, آئین کی پامالی کا معاملہ ہے اور فیئر ٹرائل اور انصاف کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ کام اگر ایک دفعہ ہو گیا, فوجی عدالتیں سیولینز کے لیے لگ گئیں اور سیولینز کا ٹرائل اس طریقے سے معمول کے مطابق کرنے کی اجازت دے دی گئی, تو پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور نظام انصاف کے حوالے سے اور عدالتی نظام کے حوالے سے بہت بڑے سوالات چھوڑ جائے گا. اور شاید پھر یہ ایک روایت بن جائے کہ سیولین کے مقدمات, عام شہریوں کے مقدمات جو ہیں وہ سمری ٹرائل فوجی عدالتوں میں لگیں اور وہاں پہ بند کمروں میں فوجی عدالتیں لگیں اور وہاں سے سزائیں سنائی جائیں. یہ ماشاء اللہ دور میں تو بالکل ہوتا رہا ہے, ماشاء اللہ دور میں بالکل ہوا, لیکن ادروائز یہ نہیں ہوا. اور ایک ہی مثال تھی کہ آرمی پبلک اسکول کا بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. اس وقت باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی گئی اور قانون سازی آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے یہ اجازت دی گئی, پھر 2 سال اس میں اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ آئینی ترمیم از خود مر چکی ہے. لہذا آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اب معاملہ 9 مئی کا ہے. 9 مئی سے جڑے ہوئے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی بنیاد پہ اب تک کوئی تقریباً 50 سے زائد پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی حوالگی ہو چکی ہے یا حوالگی کا پروسیس چل رہا ہے, فوجی عدالتوں کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس ہو چکا ہے, اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ ہم سب کچھ اکٹھا کر چکے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد اب ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑیں گے اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی پکڑیں گے, ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی. اور منصوبہ ساز اس میں نام لیے بغیر کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ہیں اور عمران خان کے کابینہ کے ارکان ہیں, سابق وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, اراکین پارلیمان, ان کو شامل کیا جا رہا تھا. سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ پارلیمان ڈال سکتی تھی, پارلیمان رجسٹ کر سکتی تھی, حکومت مزاحمت کر سکتی تھی, لیکن اس میں مسلم لیگ نواز نے چونکہ آگے پھر اقتدار بھی حاصل کرنا ہے, مسلم لیگ نواز کا بالکل ایک اپوزٹ اور ایک ایسا موقف سامنے آیا کہ انہوں نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پیش رہے اور انہوں نے قومی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کروا لی فوجی عدالتوں کے حق میں. اور اس کے بعد یہ چیز ایسے تیزی سے اب معاملات بڑھنے لگے, لیکن ہماری سول سوسائٹی, وکلا برادری وہ بہت زیادہ ریزسٹ کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اپوز کیا سب سے پہلے, اور اس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل, سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت, انہوں نے اس کو اپوز کیا اور پھر آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. اب جو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنا شروع, کیونکہ گورنمنٹ کو جب دیکھا گیا نون لیگ کی حکومت نے کہ وہ رزسٹ نہیں کر رہی بلکہ وہ تو خود یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے مخالفین اور سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑے جو سیاسی جماعت اور مقبول ترین لیڈر, ان کو سیاسی فائدے کے لیے ان کو اس فوجی عدالتوں کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. وہ اس بات پہ وہ اپنا ایک نیریٹو بناتے رہے, مسلسل بناتے رہے اور اس بیانیے کو آگے تقویت دی جاتی رہی. اس دوران یہ ہوا کہ اب میڈیا پہ پابندی لگ گئی اور میڈیا کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے عمران خان اور PTI اور ان کا بالکل نام نہیں لینا اور اس پہ مکمل طور پہ پابندی ہوگی, نہ شکل دکھانی ہے, نہ تصویر دکھانی ہے, خبر دکھانی ہے. اور پھر میڈیا سے بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. اور اب یہ معاملہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, کوئی انڈیویجولز تک ہوتا تو کوئی بات نہیں, کوئی دہشت گردوں کی حد تک ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی, لیکن یہ معاملہ پھیلتا گیا. اور جب سینئر موسٹ وکلا 50 وکلا کا پھر ایک کنونشن ہوتا ہے, اس کنونشن میں لاہور میں جس میں نامور وکلا شامل ہوتے ہیں,
وہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر وکلا تحریک، پھر وکلا کنونشن ہوتا ہے، اسلام آباد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلا تنظیموں، وکلا بار ایسوسی ایشنز کا، وہ بھی اس کو خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں اور پھر وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس دوران جی چودھری اعتزاز احسن صاحب میدان میں اترے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے پیٹیشن فائل کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب خود میدان میں آئے اور انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی، کیونکہ معاملات جو تھے وہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ بہت جلدی میں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ جلدی میں یہ فوجی ٹرائل کے ذریعے کچھ مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور تازہ پیٹیشن، میں پھر آپ کو ان ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں، ساری سچویشن بتا دیتا ہوں۔ ایک اور پیٹیشن بھی آ چکی ہے، پیٹیشنز کے نمبر لگ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب سے چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف خان کھوسا ملے ہیں، تب سے لے کے آج تک بہت زیادہ کمپین سوشل میڈیا پہ، ایک اوپن کمپین لانچ کر دی گئی آنریبل ججز کے خلاف، سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اور فوجی عدالتوں کے حق میں۔ یہ الیکشن باقاعدہ کمپین لانچ کر دی گئی اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اگر اوپن کورٹ میں جاتا ہے معاملہ اور وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو ایک فیئر ٹرائل کا ملے گا موقع، اور دوسرا یہ کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، بحث ہوگی، اوپن عدالت میں مقدمہ چلے گا، پتہ چلے گا کہ کیا اس میں کس حد تک گنجائش ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں۔ ملٹری کورٹس میں جو ایک نئی درخواست آئی ہے وہ وکیل زمان وردک کی جانب سے بھی آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ 25 مئی کو عام شہریوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کا اسپیشل جج کا حکم نامہ غیر آئینی قرار دے، کیونکہ لاہور سے کچھ آرڈر آ چکے ہیں اور وہ حوالے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنے لوگ وہ حوالے کر دیں فوجی عدالت کے، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکم کو غیر آئینی، آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 جو ہے اس کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دے تو کالعدم قرار دیا جائے۔ عام شہریوں کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کرنا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کا کورٹ مارشل آئین کا آرٹیکل 175 اور 203 میں دی گئی آئینی اسکیم کی خلاف ورزی ہے۔ سویلین کا کورٹ مارشل آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے، جو ریاست سے وفاداری اور آئین و قانون کی پاسداری کی ہدایت کرتا ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت امن کے ایام میں سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی جج نے عام شہریوں کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کرتے وقت ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 549 کا درست جائزہ نہیں لیا۔ انتظامی جج نے آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کو فوج کے حوالے کرنے سے قبل انہیں سماعت کا موقع فراہم نہیں کیا۔ آرمی ایکٹ 1952 میں معمولی ترمیم کے ذریعے عام شہریوں کے ٹرائل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ممنوعہ مقامات کی نشاندہی کے لیے حکومت کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ضروری ہے، یعنی کور کمانڈر ہاؤس اور یہ جو عمارتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بنیاد پہ ملٹری کورٹس ہونی اور فوجی تنصیبات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نشاندہی ہونا ضروری ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن ممنوعہ مقامات کے داخلے راستے پر اویزاں کیا جانا ضروری ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن اویزاں نہیں تھا جس کی وجہ سے عوام غلطی سے ممنوعہ مقامات میں داخل ہوئی۔ ممنوعہ مقامات کی نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجی مظاہرین کے مظاہرے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتے۔ جن جرائم کا عام شہریوں سے ارتکاب کیا ان کا مسلح افواج اور ملک کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان شہریوں کا ملک کے عام قوانین کے تحت مؤثر طریقے سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور دیگر مقامات پر سویلین کی جانب سے احتجاج کے دوران کسی قسم کا نقصان ایسے جرائم ہیں جو عام عدالتوں میں قابل سماعت ہیں۔ پولیس اور فوج نے دستیاب ویڈیوز میں اس شخص کی درست نشاندہی نہیں کی جو مظاہرین کو کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے پر اکسا رہا تھا۔ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کا آرٹیکل 14 ہر ملزم کو ایک مجاز، آزاد اور غیر جانبدار ٹرائل کے ذریعے ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی قوانین عام عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتے۔ عام شہریوں کو فوج کے حوالے کرنا اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی میں براہ راست مداخلت ہے۔ فوج ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اس لیے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ تحت بغاوت پر اکسانے، جاسوسی کرنے، پاکستان کے خلاف جنگ چھڑنے، دشمن یا غیر ملکی
طاقتوں کے لیے کام کرنے جیسے جرائم پر مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے۔ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ انسانی حقوق کے نفاذ سے متعلق نکات پر درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ انسانی حقوق کے نفاذ سے متعلق نکات پر درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ درخواست میں وفاق پاکستان، وزارت قانون، وزارت پارلیمانی امور اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس طریقے سے اب تک یہ 5 درخواستیں سپریم کورٹ میں ہو چکی ہیں۔ ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب کی ہے، ایک عمران خان صاحب نے دائر کی ہے، ایک سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے، اور ٹوٹل اس طریقے سے یہ مقدمات اب آ چکے ہیں، اور تمام کی تمام درخواستیں اب رکھ دی گئی ہیں ہیئرنگ کے لیے، سماعت کے لیے، اور لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور یہ لارجر بینچ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس لارجر بینچ میں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، نمبر 2 سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے بطور چیف جسٹس۔ 17 ستمبر جب بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تب ان کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا، لہٰذا وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو باقی ججز اس 9 رکنی بینچ میں شامل ہیں، سینئر موسٹ جسٹس، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منظور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس سید مظہر علی نقوی صاحب، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن، اور عمران خان صاحب، اور ایک وکیل کے بارے میں بتا چکا ہوں وردک صاحب، انہوں نے یہ سارے کے سارے فائل کر دیے ہیں، اور نمبر لگ چکا ہے، اور درخواستوں کو نمبر بھی لگ چکا ہے، لہٰذا تمام کی تمام اب جو ہیں درخواستوں کی سماعت آج یعنی کہ 22 جون سے سٹارٹ ہوگی۔ لارجر بینچ عید سے پہلے یہ سماعت رکھی گئی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی سماعت ہو سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ ہو، یا پھر اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ ابتدائی ہیئرنگ کے بعد، اگلی ہیئرنگ عید کی چھٹیوں کے بعد کر دی جائے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی جائے کہ تب تک جب تک کہ ان پیٹیشنز کا، درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک اس پروسیس کو روکا جائے، اور کوئی بھی فوجی عدالت کسی بھی سویلین کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ جب کمرہ عدالت نمبر 1 میں آج عدالت لگے گی تو اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان سے سردار لطیف خان کھوسہ، اعتزاز احسن صاحب نے جب ملاقات کی تھی تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک بہت ہی ملائم قسم کی کمپین جو ہے وہ کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اور نون لوگ تھے وہ چلا رہے تھے اور اس کو اپوز کر رہے تھے، لہٰذا یہ اب کہا جا رہا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب شاید یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے اور درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سردار لطیف خان کھوسہ کے گھر پہ فائرنگ ہو چکی ہے، ان کا ڈرائیور زخمی ہو چکا ہے، اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ ہو چکا ہے، اور باقی عزیر بھنڈاری جو ہیں ان کو لاپتہ کیا گیا تھا، وہ پولیس لے کے گئی تھی، ان کے ساتھ وہ بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا چکے ہیں۔ وکلا کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، عامر سجدرا کو بھی اٹھایا گیا تھا، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ بھی سڑکوں پر موجود ہیں، اور وہ بھی اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، معاملات بہت ہی گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔